جی پہلے بچوں، آج میں آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بچوں نے بڑی ہی توجہ سے سننا ہے، انشاءاللہ آپ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اعوذ۔ سب سے پہلے حمزہ ہے بیٹا اس میں، پھر عین ہے۔ حمزہ اور عین میں آپ نے فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیا فرق کہ حمزہ کی ادائیگی علیحدہ سے ہے، عین کی جو ادائیگی ہے وہ علیحدہ سے ہے، ٹھیک ہے؟ عین جو ادا ہوتا ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور عین کو میں کھینچ کر پڑھ رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ واو ساکن ہے اور جو ہے عین کے اوپر پیش آ گئی ہے، تو یہ واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس لیے میں اس کو کھینچ کر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیسے پڑھنا ہے؟ اعوذ۔ اس میں بیٹا زال ہے، یہ زال جو لکھا ہوا ہے، زال نرمی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زال کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک جب ہمارے اوپر کے سامنے کے دو دانتوں سے لگے پھر زال ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے اعوذ، پھر پڑھیں گے آپ سب بچے نیکسٹ آتے ہیں بیٹا باللہ۔ با کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھ رہا ہوں۔ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، آپ کھڑے ہو جائے بیٹا۔ اب مجھے بتائیں کہ میں نے لام کو باریک کر کے کیوں پڑھا؟ اللہ کے لام سے پہلے کہنا زیر آ جائے تو زیر آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ باریک کر کے پڑھتے ہیں۔ بہت اچھے بیٹا۔ جی بیٹا آپ سب بچوں کو سمجھ کہ لفظ اللہ کے جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ باریک کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں جی من الشیطان۔ میم کے نیچے زیر ہے بیٹا، نون کو ہم شین سے ملا کر پڑھ رہے ہیں۔ نون کو شین سے کیوں ملا کر پڑھا؟ کیونکہ شین کے اوپر یہ تشدید آ گئی ہے، اس لیے ہم نون کو شین سے ملا رہے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا جب بھی تشدید آ جائے گی جس حرف کے اوپر، پچھلا حرف تشدید الحرف سے ملا کر پڑھا جائے گا اور ذرا مضبوطی سے پڑھا جائے گا۔ من الشیء، من الشیء، طا کے اوپر بیٹا کھڑی زبر ہے اس لیے ہم طا کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الشیطان، من الشیطان۔ آگے بیٹا نون کو جو ہے نا ہم را سے ملا کر پڑھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ پھر وہی بات آگئی کہ را کے اوپر تشدید آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ نون کو را سے ملاتے ہوئے را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ نر را، نر را، کیسے؟ نر را، جی، جی پھر پڑھتے ہیں نر را جی۔ ایسے بیٹا میں نے جیم کو نا کھینچ کے پڑھا، اس کا کیا مطلب تھا کھینچنے کا؟ کیونکہ بیٹا یا ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جیم ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو اس لیے ہم جیم کو کھینچ کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے نر راجیم۔ پھر پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جائے رحمان۔ اب یہ بتائیں کہ جیم کو کیوں کھینچ کر پڑھا گیا؟ الرجیم یہ کیوں کھینچ کے پڑھا گیا ہے؟ کیونکہ ادھر یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا مدہ کا ساکن سے پہلے زیر ہے۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جائیں آپ۔ حسن آپ کھڑے ہو جائیں بیٹا۔ جی بیٹا جی آپ یہ بتائیں گے کہ ہم نے نون کو شین سے کیوں ملا کر پڑھا؟ تشدید آ گئی، کس کے اوپر تشدید آ گئی ہے؟
شین کے اوپر تصدیق آ گئی اس لیے ہم نے نون کو شین سے ملا کے پڑھا. بہت اچھے بیٹا, بیٹھ جائیں. جی میں پھر دوبارہ پڑھاتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.